دیکھیں، نور سے مراد روشنی ہے، اور ہم روشنی کا مفہوم وہی سمجھتے ہیں جو دنیا میں رائج، اور ہمارے قلوب و اذہان روشنی کے اسی مفہوم کو قبول کرتے ہیں۔ سورج روشن ہے، روشنی دیتا ہے، ستارے روشن ہیں، اسی طرح ہم بہت سارے جو چراغ جو روشن کرتے ہیں، یا آج کل بجلی کے چراغ ہیں، بجلی کے قمقمے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ذرائع ہیں یہ روشنی دیتے ہیں۔ ہم ان کو اگر ہم نور کا معنی کرنا چاہیں تو یہ جو حسی نور دنیا میں قائم ہے، جو حسی نور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، یہ بھی بہرحال نور ہے۔ اور یہ نور اگر ہم اللہ کے نور کو اس حسی نور کے مترادف قرار دیں تو ظاہر ہے یہ تو ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات جیسی، اللہ کے نور جیسی کوئی مثال نہیں، اللہ کی ذات جیسی کوئی مثال نہیں، اللہ کی صفات جیسی کوئی مثال نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں سننا، جب ہم کہتے ہیں دیکھنا، جب ہم کہتے ہیں کسی چیز پر نگاہ رکھنا، تو یہ انسان بھی نگاہ رکھتے ہیں، انسان بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کسی پر رحم کرنا، انسان بھی رحم کرتے ہیں، اللہ بھی رحم کرتا ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنی بھی اس طرح کی صفات ہیں جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو ہم عام طور پر مغالطے اور خلط مبہت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ جب ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مفاہیم پائے جاتے ہیں وہ مفاہیم صرف درجے کے اعتبار سے اللہ کی ذات سے مختلف نہیں ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ انسان بھی کچھ جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ علیم ہے، انسان بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، تو یہ جو انسانوں کا علم ہے اور اللہ کا علم ہے، یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے، نوعیت ہی اللہ کے علم کی مختلف۔ لہذا جب ہم نور کی بات کرتے ہیں اور روشنی کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں جتنا بھی حصی وجود نور کا موجود ہے، جتنا بھی ہم دنیا میں اس طرح کا نور یا روشنی دیکھتے ہیں جس کو ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کی مخلوق تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات کا نور نہیں ہو سکتا، اللہ کا ذاتی نور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو تو ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ایک مثال ہے، اور اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا ایک دوسری دلیل اس کی کہ وحجابہ نور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اپنے نور کو منکشف کر دے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کائنات پر منکشف کر دے تو حد نگاہ تک جو کچھ ہے ساری جل جائے، کوئی چیز باقی نہ بچے۔ اللہ کا نور تو حجاب ہے، لہٰذا اللہ کا نور تو صرف اس دن واضح کیا جائے گا اور ظاہر کیا جائے گا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پورا نظام مکمل ہو جائے گا، سسٹم مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں ہوں گے، وہاں اللہ کریم جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اپنا حجاب ہٹا دیں گے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا۔ وہ حجاب اس وقت تک قائم، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی آنکھیں ہیں، دنیا میں جتنے موجودات ہیں، ظاہر ہے یہاں السماوات والارض کا ذکر ہوا ہے، اور سماوات والارض جس کو ہم کائنات کہتے ہیں وہ سماوات والارض ہی ہے، تو ہے اور ہے کیا؟ لہذا پوری کائنات میں اگر کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کے نور کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جو اللہ نور السماوات والارض ہے، یہ اللہ کا نور ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی یا تو مخلوق ہے یا وہ نور ہے جو حسی نور ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ جو روشنی دنیا کائنات میں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے امام شوکانی علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر میں ایک بڑا علمی نکتہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نور والا ہے، اللہ نور کو پیدا کرنے والا ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ عربی میں یہ اسلوب بھی مستعمل ہے کہ جیسے کہا جائے زید عدل، زید انصاف والا ہے، تو وہ کہا تو یہ جاتا ہے اللہ نور، اس کا مطلب ہے اللہ نور
والا ہے، اللہ نور کو پیدا کرنے والا ہے، جیسے زید عدل، زید انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے عربی میں جو یہ مستعمل ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے نور کو پیدا کیا ہے، اللہ نور کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ نور والا ہے۔ جس طرح باقی کائنات اللہ نے پیدا کی اسی طرح نور بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اور اسی لیے امام شوکانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک قراءت بھی موجود ہے قراء کی طرف سے، یعنی عبدالعزیز المکی اور زید بن علی کی ایک قراءت موجود ہے جس میں انہوں نے اس کو یوں پڑھا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو منور کیا ہے۔ لہذا یہاں نور سے مراد منور کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو، پوری کائنات کو منور کیا ہے۔ لہذا ایک تو وہ حصی نور ہے جو ہم سب اس کائنات میں محسوس کرتے ہیں، اور ایک مانوی نور ہے۔ مانوی نور کس کو کہتے ہیں؟ مانوی نور علم کا نور ہو سکتا ہے، بصیرت کا نور ہو سکتا ہے۔ وہ جہالت کا اندھیرا جب ختم ہو جائے تو ایک انسان کو روشنی میسر آتی ہے، وہ نور ہو سکتا ہے۔